बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अरशद शरीफ के कत्ल ने पूरे मुल्क में एक तूफ़ान बर्पा किया हुआ है, एक भूचाल आया हुआ है, नए से नई कहानी सामने नज़र आती है। और फैसल वाडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने तो एक नया ही रुख दे दिया है। इससे पहले इमरान खान साहब जानते थे कि कातिल कौन है, आज़म सवाती साहब ने भी कहा है कि मैं बताऊंगा। फैसल वाडा साहब ने तो फिर बहुत ही खुल के बातें की हैं। वो ना सिर्फ कातिलों को जानते हैं बल्कि उन्होंने अरशद शरीफ के कातिलों की सुपारी भी दे दी है। मतलब अगर फैसल वाडा को कोई नुकसान पहुंचा तो अरशद शरीफ के कातिल अगले चंद घंटों में मारे जाएंगे, ये फरमाना है फैसल वाडा साहब का। और वो कौन हैं? वो आस्तीन के सांपों के साथ मिले हुए हैं, उनकी पार्टी के अपने लोगों के साथ उनके राब्ते हैं। उन्होंने अरशद शरीफ को इस्तेमाल किया है, बेवकूफ़ बनाया है, डराया है और उसे कीनिया तक पहुंचाया। और वो लोग हैं जिनके ताल्लुकात या जिनका असर व रसूख पाकिस्तान और सारी दुनिया में है, बाकी दुनिया में भी है। तो वो कौन है? वो फैसल वाडा साहब जानते हैं। और उसके साथ ही उन्होंने इमरान खान साहब को झूठा करार दिया है और लोगों को पैगाम दिया है कि लॉन्ग मार्च में नहीं आना, क्योंकि इमरान खान साहब ने तो बताया था कि बहुत इन्जॉयमेंट होनी है, फैमिलीज़ के साथ आए, बड़ा मज़ा आएगा, बहुत इन्जॉयमेंट होगी। तो फैसल वाडा साहब ने कहा कि वहाँ तो खून की नदियाँ बह जाएंगी, लाशें गिरेंगी, जनाजे उठेंगे। तो अब सोच लें कि किसकी बात पर अमल करना है। बहरहाल वो शायर ने कहा था ना कि एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गया, तो ये शख्स जो है सारे शहर को बल्कि सारे मुल्क को परेशान कर गया है। नो डाउट इंसानी जान का ज़िया जो है एक बहुत बड़ा अलमिया होता है। उसका दुख, उसका अफसोस, उसका गम, वो जो उसके प्यारों पर है, जो उसके घर वालों पर है, वो हम सब लोग उसका अंदाज़ा नहीं कर सकते। हम सब लोग उस तरह से महसूस नहीं कर सकते जिस तरह से जिनका कोई प्यारा खो जाता है उनका होता है। लेकिन वो हमारी सियासत में, हमारे निज़ाम हुकूमत में, हमारे निज़ाम सियासत में एक भूचाल ले आया है और नई से नई बातें हो रही हैं। कोई किसी पर इल्ज़ाम लगा रहा है, कोई जिसका जिस तरफ दिल चाहता है मुंह उठा के इल्ज़ाम लगा रहे हैं। इमरान खान साहब ने स्टार्ट किया, उन्होंने शुरू यहाँ से किया कि उन्हें सच बोलने की सज़ा दी गई है और उन्हें शहीद कर दिया गया। तमाम पार्टी वालों ने, वो जो शहबाज गिल साहब थे या फवाद चौधरी साहब है, जो भी है, सब ने यही इल्ज़ामात लगाए। और फिर बताया गया कि ये साजिश हुई है और उन्हें पाकिस्तान से पहले, सबसे पहले निकलवाया किसी ने, यहाँ से निकलवाया। फिर वो दुबई में थे तो वहाँ पर उन्हें फोर्स किया गया दुबई हुकाम को कि इन्हें यहाँ से निकालें, डीपोर्ट करें या यहाँ से निकाल दें। तो वो सारे लिंक जो है ना वो डेवलप किए जा रहे थे कि ये बड़ी साजिश होकर यहाँ तक पहुँची है बात, उनके कत्ल तक। लेकिन ये किसने किया है वो खुलकर नाम कोई नहीं ले रहा था। हाँ, तशद्दुद के हवाले से तो इमरान खान साहब करते हैं ना, वो इस्लामाबाद वाले एक साहब पर इल्ज़ाम लगा देते हैं, पता नहीं कौन है, इमरान खान साहब भी जानते हैं। अब तो उन्होंने डर्टी हैरी एक नया ही नाम दे दिया, पहले XYZ पर था, अब ज़रा बड़े नामों की तरफ वो आ गए हैं। तो वो उनके ज़रिए तो वो तशद्दुद करवा रहे हैं, लोगों पे मारते हैं, नंगा करके मारते हैं उनके ख्याल में। तो अब ये जो मर्डर है इसके बारे में इमरान खान साहब नहीं बोल रहे थे। तो इमरान खान साहब के साथी फैसल वाडा ने हिम्मत की, उन्होंने पहले ऐलान किया कि मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आ रहा हूँ और फिर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आ गए इस्लामाबाद प्रेस क्लब में। और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस लाइव चली सारे टेलीविज़न पे, सब ने देखा कि वो क्या कह रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि अरशद शरीफ के कातिल जो हैं वो बड़े ताकतवर लोग हैं और वो मुझे भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। मैंने उनके नामों की एक वीडियो बना के महफूज कर दी है, क्योंकि अगर मुझे नुकसान पहुंचा तो अगले चंद घंटों में वो भी नहीं बचेंगे। और उन्होंने अपना बताया कि मैं एक ऐसी फैमिली से हूँ, बड़ी पावरफुल है, पैसों के हवाले से बड़ा पैसे वाला बंदा हूँ और मेरे बैंकों के प्रेसिडेंट्स के साथ ताल्लुकात हैं और इदारों में मेरे ताल्लुकात हैं, महकमों में मेरे ताल्लुकात हैं, पाकिस्तान के अंदर भी और पाकिस्तान के बाहर भी मेरे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। उन्होंने मतलब अपनी पोजीशन इस्टेब्लिश की ना कि मैं बहुत बड़ी बला चीज़ हूँ और अगर मुझे कुछ कहा तो फिर मैंने यानी पैसे खर्च किए हैं। मतलब उन्होंने बता दिया है कि उन्होंने सुपारी दे दी है उन लोगों की जिन्होंने अरशद शरीफ को कत्ल किया है। तो अगर उन्होंने अब फैसल वाडा को कोई नुकसान पहुँचाया तो वो जो जिन लोगों को उन्होंने सुपारी दी है ना वो आके उन लोगों को फारिग कर देंगे। तो अजीब धमकियाँ हैं, मतलब नेशनल मीडिया पे बैठ कर ये बात करना। असूलन तो अगर उनके पास कोई ऐसे प्रूफ हैं, ऐसे सॉलिड सबूत आ गए हैं उनके पास, तो जो कंसर्न इदारे हैं हुकूमत के हैं या जिन पर वो ट्रस्ट करते हैं, क्योंकि उन्हें सब लोगों पे ट्रस्ट नहीं है, उन्होंने बता दिया कि उन्हें ट्रस्ट है अपने चेयरमैन पर, इमरान खान पर, कि वो उन्हें बता सकते हैं, ये सबूत दिखा सकते हैं और ISI और MI को बता सकते हैं सिर्फ कि ये किसने किया सारा ये मर्डर का प्लान। क्योंकि उनका ख्याल है कि ये साजिश सारी पाकिस्तान में रचाई गई, पाकिस्तान में उनको डराया गया अरशद शरीफ को। अच्छा,
اس میں ساتھ ساتھ وہ دو کام کریں. ایک طرف تو وہ اسٹیبلشمنٹ کو انہوں نے کلین چٹ دے دی, ان کا اسٹیبلشمنٹ کا, موجودہ اسٹیبلشمنٹ کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے, تو اسٹیبلشمنٹ کلیئر ہوگی. اس کے بعد انہوں نے کہا یہاں پر انہیں ڈرایا گیا, اچھا, اور انہیں بھگایا گیا. اب جبکہ انہیں یہاں پر کوئی خطرہ نہیں تھا. اچھا ہاں, ارشد شریف صاحب کے حوالے سے فیصل واڈا یہ بتا رہے ہیں کہ ارشد شریف صاحب کو پاکستان میں کوئی خطرہ نہیں تھا, وہ بڑے آرام سے رہ رہے تھے, انہیں کچھ لوگوں نے سازش کر کے ڈرایا اور پاکستان سے بھگا دیا. اچھا, اب عمران خان صاحب کی بات سے یہ بالکل الٹ ہے. عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ انہیں پاکستان میں شدید خطرہ تھا, مجھے ان کے قتل کی سازش کا پتہ چل گیا اور میں نے انہیں کہا کہ پاکستان سے بھاگ جائیں. تو یہاں تک تو وہ لگتا ہے کہ شاید وہ عمران خان پر ہی الزام لگا رہے ہیں سیدھا سا, کیونکہ عمران خان نے انہیں ڈرایا اور عمران خان نے انہیں پاکستان سے بھگایا, اور وہ انہی کی حکومتی پارٹی کے لوگ تھے جو انہیں گاڑی میں لے کر پشاور ایئرپورٹ تک لے کر گئے اور وہاں سے آگے پہنچا دیا انہوں نے. دوسرا, جو عمران خان صاحب اور ان کے پارٹی کے لوگ الزام لگاتے ہیں کہ حکومت پاکستان نے یا پاکستان سے جس نے بھی دبئی میں حکام کو پریشرائز کیا کہ ارشد شریف کو وہاں سے نکال دیا جائے. اچھا, فیصل واڈا صاحب کہہ رہے ہیں کہ کسی نے کوئی ایسا پریشر نہیں ڈالا دبئی سے نکالنے کے لیے, ان کا ویزا ختم ہوا یا جو بھی ہوا کینسل ہوا, انہوں نے کینسل کا لفظ بھی استعمال کر دیا ہے, تو اس وجہ سے وہ وہاں سے گئے. اچھا جی, اس کا مطلب انہوں نے پاکستانی حکام پر کسی پر بھی کوئی الزام نہیں لگایا, ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. تو اس کا مطلب وہ پھر عمران خان صاحب کی بات کو وہ غلط ثابت کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ دبئی سے نکلوایا وہ بھی غلط ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ اس میں آستین کے سانپ بھی شامل ہیں. کچھ لوگ ان کی پارٹی میں ہیں جو ان طاقتور لوگوں سے مل کر یہ بیانیاں گھڑ رہے ہیں یہاں پر کہ یہاں بڑا خطرہ ہے, اور جنہوں نے ارشد شریف کو استعمال کیا. ارشد شریف ایک معصوم آدمی تھا, ایک صحیح آدمی تھا, اچھا آدمی تھا, وہ بالکل ٹھیک بات کر رہا تھا, لیکن کچھ لوگوں نے انہیں گمراہ کیا, انہیں ڈرا کر یہاں سے بھگایا اور انہیں وہاں تک پہنچایا, اور انہیں کہا کہ وہ ہاں کینیا میں فارم ہاؤسز اور وہ ساری چیزیں جو ہیں یہ کسی عام آدمی کے بس کی بات نہیں تھی کہ یہاں سے پاکستان سے نکال کے کینیا لے کے جاتا ہے. یہ کوئی ایسے لوگ ہیں جن کا پاکستان میں اور پاکستان سے باہر بھی وہ بہت اچھی طرح جانتے ہیں اور ان کا اثر و رسوخ ہے. وہ لوگ ہیں اس میں انوالو جو ارشد شریف کو وہاں تک لے گئے اور وہاں لے جا کے مروا دیا انہوں نے. پھر انہوں نے بتایا کہ کیسے وہ گولیاں لگی ہیں, تو ان کے یا تو گاڑی کے اندر سے انہیں شوٹ کیا گیا یا گاڑی بہت قریب سے انہیں گولی ماری گیا. خیر اس بات کا تو اب اگلے 1-2 دن میں پوسٹ مارٹم کی رپورٹ بھی آ جائے گی نا, تو اس سے بھی پتہ چل جائے گا کہ کیسے ہوا تھا. تو یہ ساری چیزیں کر کے ایک طرف تو وہ عمران خان صاحب کو مشکوک بنا رہے ہیں, دوسرا ساتھ انہوں نے کہا کہ وہی لوگ جو ہیں اب مزید لاشیں گرانا چاہ رہے ہیں, وہ ہمارا لانگ مارچ میں خون خرابہ چاہتے ہیں, خون ہی خون بہے گا, لاشیں گریں گی, جنازے اٹھیں گے, عام آدمیوں کے بھی اور اہم شخصیات کے بھی. اچھا, اس کا مطلب کیا ہے کہ عمران خان صاحب تو کہہ رہے تھے کہ بڑا پرامن ہوگا, ہمارا جو مارچ ہے بڑا پرامن ہوگا اور انجوائے کریں گے, ہم بہت انجوائے کریں گے, آپ فیملیز کے ساتھ آئیں, آ کے مزے کریں, انجوائے کریں, یعنی کہیں میوزک ہوگا, کہیں لوگ کھیل رہے ہوں گے, ڈانس کر رہے ہوں گے, ینگ بچے بچیاں انجوائے کریں گے. تو فیصل واڈا صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی وہاں نہ آئیے گا, وہاں تو خون خرابہ ہو جائے گا, وہاں تو لاشیں گر جائیں گی. تو یہ وہ پیرالل چلاتے ہوئے ایک طرف عمران خان صاحب پر الزام لگا رہے ہیں, دوسری طرف وہ پارٹی کا اس بیانیے سے کہ لوگ زیادہ سے زیادہ شرکت کریں اس کو روک رہے ہیں, اور تیسری طرف وہ ان لوگوں کو متنبع کر رہے ہیں. وہ اس میں ایک بڑا ٹرکی سا وہ آ جاتا ہے کہ وہ کس کو کہہ رہے ہیں اور کس کے کہنے پر کر رہے ہیں. مطلب فیصل واڈا صاحب کوئی عام آدمی نہیں ہے کہ ایسے وہ منہ اٹھا کر آگے ہوں گے. کیا انہوں نے عمران خان صاحب کو کانفیڈنس میں لیا کہ میں یہ کرنے جا رہا ہوں؟ اور پھر جو ان سے وہ سوال ہوا کہ عمران خان صاحب کی پریس کانفرنس تو لائیو نہیں چلتی, آپ کی کیسے چل رہی ہے, جس کا ان کوئی خاص جواب نہیں تھا ان کے پاس. تو یہ پتہ نہیں کیا گیم چل رہی ہے نا, مطلب ہم اس کو کھلے لفظوں میں بیان نہیں کر سکتے نا, کہ شاید کچھ لوگوں کو اس میں پھر ٹارگٹ کیا جائے گا. مطلب وہ ٹارگٹ کیا جائے گا, یہ یوں سمجھ لیں کہ بریکٹ کر لیا جائے گا. مطلب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ غلط ہوگا یا صحیح ہوگا, ظاہر ہے اگر وہ یہ بات کر رہے ہیں ان کے پاس کچھ ثبوت ہوں گے, اور ظاہر ہے انہیں ثبوت کہیں سے ملے ہوں گے, ایسے ہی تو نہیں آگے ہوں گے. ان کا ویسے کلیم یہ ہے کہ میں شروع سے لے کر آخری وقت تک, پاکستان سے جانے سے لے کے ان کی ڈیتھ تک میں ان سے رابطے میں تھا. تو لیکن وہ ثبوت تو وہاں نہیں تھے, ثبوت تو یہاں پر تھے. تو وہ انہیں ظاہر ہے جہاں سے ثبوت ملے ہوں گے, کوئی اوتھینٹک ثبوت ہوں گے نا, کوئی سالڈ قسم کے ثبوت ہوں گے, کوئی قابل اعتبار اور قابل اعتماد ثبوت ہوں گے, تو جن کی بنیاد پہ وہ کہہ رہے ہیں. تو کیا پی ٹی آئی کے کچھ لوگ جو کچھ طاقتور ایسے لوگوں سے رابطے میں ہیں جو اس ملک کو, اس ملک کی سیاست کو اور سیاسی جماعتوں کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں, کیا اب ان کے نام سامنے آئیں گے, ان کے خلاف کارروائی شروع ہوگی؟ کیونکہ انہوں نے بڑا کلیئر کہا نا کہ وہ لوگ اس ملک کو توڑنا چاہتے ہیں اور سیاسی پارٹی کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں اور ملک کی سیاست کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں.
تو پھر وہ کون لوگ ہیں نا, وہ تھوڑے سے لوگ ہی ہوں گے نا. ظاہر ہے جب اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ نہیں ہے, انہوں نے کہا جی اسٹیبلشمنٹ کا اس میں کوئی رول نہیں ہے, تو پھر وہ تھوڑے سے طاقتور لوگ کون ہیں؟ وہ پولیٹیکل سیاسی جماعتیں تو نہیں ہو سکتی. اگر آصف زرداری صاحب ہوتے اور نواز شریف صاحب ہوتے اور شہباز شریف صاحب ہوتے تو واڈا صاحب نے چھلانگے مار کے ان کے نام لینے تھے نا. وہ تو رانا ثناء اللہ صاحب کو روز بتاتے ہیں کہ کتنے لوگوں کے قتل میں وہ ملوث ہیں اور وہ چور ہیں اور کون ڈاکو ہیں اور کتنے ارب روپے لوٹ کے لے گئے اور کیا کیا کیا, یہ ساری باتیں وہ روز سناتے ہیں نا. تو یہاں پر جو نام ابھی چھپا رہے ہیں, اس کا مطلب ہے کوئی زیادہ طاقتور لوگ ہیں جس میں انہیں اپنی بھی جان کا خطرہ ہے. تو وہ طاقتور لوگوں کو اس سے اب یہ لگ رہا ہے کہ ایک تو وہ طاقتور لوگ جو اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے بغیر یا اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کام کرتے ہوئے اس ملک کے سیاسی نظام کو ڈی سٹیبلائز کرنے جا رہے ہیں. ظاہر اگر خون خرابہ ہوگا, لاشیں گرنی ہیں, تو سیاسی نظام ڈی سٹیبلائز ہوگا نا. اور آپ کو یاد ہوگا آرمی چیف نے کاکول اکیڈمی میں کیا پیغام دیا تھا؟ میسیج از کلیئر, کہ کسی گروہ کو, کسی جماعت کو, کسی طاقت کو یہ اجازت نہیں دی جائے گی کہ وہ پاکستان کو معاشی اور سیاسی طور پر عدم استحکام کا شکار کرے. تو وہ جو پیغام تھا, کیا اس پیغام کو عملی شکل دینے کا ٹائم آ گیا ہے؟ اور کیا پھر اب یہ لانگ مارچ بس ذرا ہلکا پھلکا سا میوزک شیوزک چلا کے اور پھر روک دیا جائے گا؟ یہ سارے بڑے اہم سوال ہیں جو اگلے ایک آدھ دن میں, بہت زیادہ دور نہیں کیونکہ ساتھ ہی تو وہ آ گیا نا, اب لانگ مارچ کا دن ہے کل. تو یہ بڑا اہم سوال ہے کہ کیا آج کے دن میں کوئی ایسی ڈیولپمنٹ ہوگی کہ لانگ مارچ کو روک دیا جائے گا, یا اس کو محدود کر دیا جائے گا, یا اس میں لوگوں کی تعداد محدود کر دی جائے گی تاکہ وہ سیکیورٹی اور اس کے ساتھ ان کو پہنچایا جائے. تو یہ سب کچھ کر کے کس کا فائدہ کیا جا رہا ہے؟ اور وہ کون سی طاقتیں ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے بغیر, حکومت کی مرضی کے بغیر, اپوزیشن یعنی عمران خان کی مرضی کے بغیر یہ سارے کھیل کھیل رہی ہیں؟ کیونکہ انہوں نے کہا ایک لاش تو مل گئی ہے, باقیوں کو روکنا ہے, باقیوں کو بچانا ہے. تو حکومت کے لیے بڑا اہم موقع آ گیا ہے, نازک مرحلہ ہے, کریٹیکل پوزیشن ہے کہ فوری طور پہ اس پہ کارروائی کی جائے. انہوں نے اپنے تو فون کا کہا نا کہ فرانزک کر لیں. میرے خیال میں تو فیصل واڈا صاحب کو حفاظتی تحویل میں لے لینا چاہیے, کیونکہ ان کی جان کو خطرہ ہے. تو حکومت کو چاہیے کہ ان کی جان کی حفاظت کا کوئی بندوبست کیا جائے اور پھر ان تانے بانوں کو توڑا جائے اور ان لوگوں تک پہنچا جائے جنہوں نے ارشد شریف کی جان لی ہے. اور باقی لوگوں کی جان بچانے کے لیے جو بھی ممکن اقدامات ہیں وہ حکومت کو فوری طور پہ لینے چاہیے. شکریہ.